لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. دیکھو ظلم کی پیروی نہ کرنا. اگر تم ظلم کی پیروی کرو گے، جنہوں نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے ان کی پیروی نہ کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی. فتمسکم النار، تو تم جہنم میں جاؤ گے سیدھے. اللہ کا کھلا ہوا اعلان. ظلم و ظالم کا مقابلہ اللہ کا یہ نعرہ ہے، اور یہ گفتگو آغاز بشریت سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب بشر زیادہ ہو گئے تو اس کے بعد یہی آواز آدم سے لے کر کے میں نے آپ کو سیر کرا دیا کہ آدم کی خلقت کے وقت بھی ظلم آگے بڑھا تھا. اور وہی ظلم ہے کہ جو سب سے بڑا ظالم، کہ جس نے آدم کا احترام نہ کر کے آدم کی مخالفت کی اور اللہ کو عادل نہ سمجھ کے ظالم سمجھا، تو اللہ نے اسے لعین کر کے خارج کر دیا اور قیامت تک کے لیے شیطان لعین قرار دے دیا. تو یہ پیغام آفاقی ہے، ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا. اس ظلم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم ختم نہیں ہونے والا. یہ ظلم خاتمہ پذیر صرف ایک ذات پر جا کے ہوگا جس کے اوپر تمام انبیاء کی نگاہیں ٹھہری ہوئی، تمام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی نگاہیں ٹھہری ہیں، جہاں پر ظلم کا خاتمہ ہوگا. اور جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی اور ساری کائنات سے سوائے اس کے لیے اور کسی کے منہ سے کسی کی آواز نہیں نکلے گی، صرف اسی ایک نجات دینے والے کی آواز رہے گی کہ یا اللہ اب کیا دیکھ رہا ہے، اب تو بھیج دے ایسے کو کہ جو ظالمین کا کھل کے مقابلہ کرے. تو پھر اسے اللہ بھیجے گا اور دنیا میں عدل قائم کرے گا اور ظلم کو نیست و نابود کرے گا.
لیکن یہ تمنا آدم سے لے کے خاتم تک سب کی ہے اور آج بھی ہے۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر کے ہمارے 11 امام اسی تمنا میں رہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نبی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاتا۔ ہر نبی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، نبی نے مقابلہ کیا، اور ہر نبی کے ساتھ ایسا پیش ہوا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو ظالمین کے جھرمٹ میں رہ کر کے ایسے ہی چلا گیا ہو۔ ظالمین کے جھرمٹ میں رہا، ظلم کے مقابل رہا، اور اس طرح سے کہ اپنی قربانیاں دیں ظلم کے خلاف۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قربانی دے دی تھی تو وہیں پہ ظلم ختم ہو جاتا۔ یہ بھی ایک آلۂ آزمائش ہے، مومن کے پہچاننے کی نشانی ہے کہ اگر ظالم کا ساتھ دے تو مومن نہیں، اور اگر ظلم کے خلاف آئے تو اصل ایمان کا مالک ہے۔ یہ علامت قرار دی اللہ نے، آزمائش رکھا اللہ نے۔ تو اس سے یہ پتہ چلے گا، یہ کہنے سے نہیں ہوتا کہ ہم مومن ہو گئے، اور یہ کہنے سے نہیں ہوتا ہر قوم کے درمیان جو اس کا نعرہ تھا، جو اس کے کلمات تھے، وہ کلمہ جاری کر لینے سے نہیں ہوتا کہ وہ مومن ہو گیا۔ جب اس قوم میں آئے تو یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینے سے تھوڑی نہ کہ مسلمان و مومن ہو گیا۔ مومن تو وہی ہے جو ظالم کے مقابل میں آ جائے، ظالم کو اور ظلم کو کچھ نہ سمجھے، اتنا دریغ کرے، اتنا زیادہ اس کا مقابلہ کرے۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا نا جنگ صفین میں کہ میں اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک ظلم کے بادلوں میں چھپے ہوئے حق کو چیر کے نہ نکال لاؤں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ظلم جو ہے وہ ہر طریقے سے رہا، مگر خدا نے ہر دور میں بتایا کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا، ظلم کی اطاعت نہ کرنا، ظالم کی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ جو ہے ظلم سے نفرت کرتا ہے اور ظالم سے بھی نفرت کرتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ظالم ظلم کو چھوڑ کے عدل اختیار کر لے جائے، باطل کو چھوڑ کے حق پر آ جائے، تو یہ اس کا ترحم ہے کہ اس ظلم کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر معاف کرنے کے بعد بھی اس نے کہا ہے یہ قابل پیروی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد سے گر گیا، اعتماد اب نہ رہ گیا، اس لیے کہ اس انسان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ کتنے منٹ میں یہ بدلنے والا ہے۔ تو ایسے اسی لیے صاف کر دیا کہ ظالم کی پیروی نہیں ہے، جس نے بھی ظلم کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جس نے بھی ظلم کیا، تو ظلم کیا، حق پر آیا، عدل اختیار کیا، توبہ کیا، استغفار کیا، تراحم ہے، معاف کیا، لیکن پھر بھی اعلان ہے کہ اس کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی نفس پھر ظلم کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کس وقت یہ بہک جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کتنے ایسے تھے جو رسول کے زمانے میں بھی رسول کے پاس آ کر کے کلمہ پڑھے مکے میں، اور مدینہ پہنچنے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ تو کافر ہونا الکفر ظلم، کفر جو ہے ظلم ہے خدا کے باب میں، اللہ کا انکار یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو مگر پھر بھی وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسی لیے آیت نازل ہوئی ارتداد کی کہ اب یہ مرتد ہو گئے۔ اب جب مرتد ہو گئے تو پھر یہ ظالم ہو گئے۔ تو دیکھیے اگر ان کے ایمان لانے کے بعد تراحم کیا اللہ نے، معافی دے دی، اور اس کے بعد ان کی پیروی کرواتا،
تو جیسے یہ پھر پلٹ گئے کفر کی طرف ویسے ہی تو پلٹا لے جاتے. تو اب جب ویسے ہی پلٹا لے جاتے، مرتد کر دیتے اپنے ماننے والوں کو، تو پھر یہ اللہ کا مقصد فوت ہو جاتا. تو جب اللہ جانتا ہے کہ جو لوگ ابھی مومن ہو گئے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کب یہ پلٹ جائیں، تو ان کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کی پیروی کرو؟ اور اسی لیے کہا ہے کہ اے پیغمبر ان قتل، اے پیغمبر اگر آپ قتل کر دیے جائیں، او مات، یا آپ مر جائیں، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. ما محمد الا رسول، یہ اسی طریقے سے ہے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو ما محمد، محمد نہیں ہیں الا رسول، سوائے رسول کے. تو یہ بھی اعلان ہو گیا کہ رسول اللہ کی خمیر جو ہے وہ رسالت ہے. اس کو کچھ اپنا جیسا نہیں سمجھنا، اپنا ایسا انسان نہ سمجھو. ما محمد کچھ بھی نہیں ہے الا الرسول، سوائے اس کے کہ میں نے اسے رسول بنا کے بھیجا ہے. تو اس کے ہاں جو ہے، جو تمہارے پاس چھل کپٹ ہے وہ اس کے ہاں نہیں ہے، جو تمہارے پاس ظلم ہے وہ اس کے ہاں نہیں ہے، جو تمہارے پاس خواہشات ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں، جو تمہارے پاس چال و پھیر ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، جو تمہارے پاس فریب ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، جو تمہارے پاس نفسانیت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. جو یہ چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی یہ چاہتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ کبھی بولتا ہی نہیں ہے مگر وہی بولتا ہے جو میں کہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وقد خلت من قبلہ الرسول، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے. تو مکے کے کفار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو تھا تو میرا ہی بھتیجا، اور یہ کیسے رسول ہو گیا؟ مشکل ساری یہ ہے، یہ تو میرا ہی بھتیجا ہے، یہ تو میرے ہی بھائی کا بیٹا ہے، یہ تو میرے ہی قبیلہ والا ہے، یہ تو میرا ہی یتیم ہے. ارے یہ کیسے رسول؟ کتاب اسی پہ نازل ہونی تھی. اگر اللہ کو نازل ہی کرنا تھا تو مکے کے کسی بہت بڑے آدمی کے گھر کیوں نہیں نازل کیا؟ اگر اللہ کو نازل کرنا تھا تو اس نے جو ہے وہ طائف کے بہت بڑے رئیس کے ہاں کیوں نہیں نازل کیا؟ کیا وجہ تھی اسی یتیم کی طرف؟ تو ذہنیت یہ ساری جو تھی، تو اللہ نے کہا اتنی وحشت کی کیا ضرورت ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسول، اس سے پہلے بھی تو ہم رسول بنا کے بھیجے. آخر جب ہم نے ہود کو رسول بنا کے بھیجا، ایک سلوات پڑھیے محمد والا. ایک سلوات اور تھوڑا دور رکھیے. ہم نے اس سے پہلے جو رسول بنا کے بھیجے تو وہ بھی تو تمہارے جیسے انسانوں میں بنا کے بھیجا تھا، تمہارے جیسے انسان تھے. ہم نے صالح کو جو ہے تمہارے درمیان رسول بنا کے بھیجا تو بنی قوم سمود میں سے، وہ بھی تو انسان ہی تھے. ہم نے ابراہیم کو نبی بنا کے، رسول بنا کے، خلیل بنا کے، امام بنا کے بھیجا تو وہ بھی تو عراق ہی کے رہنے والے انسانوں میں سے تھے. قد خلت من قبل رسول، اتنے بہت سے رسول میں نے بنی اسرائیل میں بنا ڈالے، اور کتنے قتل ہو گئے، کتنے مارے گئے، کتنے شہید ہو گئے. وہ بھی سارے رسول انسان ہی میں سے تو تھے. تو رسول آج تک جتنے ہم نے بنائے انسانوں ہی میں سے تو بنائے تھے. تو تمہیں وحشت کیوں ہو رہی ہے کہ یہ کہاں ہمارا ہی جیسا ہے، ہمارے ہی میں کا ہے؟ تو تمہارے ہی میں کا تو بنا کے بھیجا ہے تاکہ تمہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غیر کا ہے ہم نہیں مانتے، ہمارے میں کا ہوتا تو مانتے. یہ تو ہماری فطرت ہے نا. اچھا کیا تو کہہ لے کوئی خاص نہیں تھا، اور اگر برا کیا تو کہہ لے کچھ پڑھا ہی نہیں.
ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آگے گئے تب بھی پسند نہیں، پیچھے آئے تب بھی پسند نہیں. اس قوم کو چین ہی نہیں ہے. اگر کوئی بہت نیک انسان ہے تو کہہ لے ارے کیا مسلح پہ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، کچھ کرتے. اور اگر بدماشی کرے سڑک پہ تو کہہ لے بھیا اس سے زیادہ بدماش کوئی ہے ہی نہیں. تب کسی طرح کسی پل چین نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو بنایا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ یتیم کو بنا دیا. رئیس کو بنائے ہوتے تو کہتے کہ رئیس کو بنایا کسی غریب کو نہیں بنایا. ارے بھائی داؤد کو حکومت دی اللہ نے تو اس حاکم وقت جو اللہ کی طرف سے حاکم تھے حکومت تھی، اس کے بعد جب وہ مرے تو ان کے بیٹے سلیمان کو بنا دیا. تو اب بنی اسرائیل نے کہا بھائی انہی کو ملنا تھا. ارے ہمہ کا کوئی غریبوں میں سے ہوتا، یہ مالدار کیوں؟ تو یہ تو چین ہی نہیں ہے اس کو. لہذا اللہ نے کہا وحشت نہ کھاؤ، قد خلت من قبلہ الرسول، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول تو بھیجے تھے. یا محمد ان مات او قتل، بات جو ہے ذہن سے نہ جانے پائے، جو ظلم کیا ہے اس کی پیروی نہیں کرو، وہ قابل پیروی نہیں ہے. چاہے وہ مومن ہو گیا ہو وہ قابل پیروی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ نہیں ہے، کب یہ پلٹ جائے. بھروسہ اسی کا ہے جس کو میں نے بھیجا ہے. تمہارا بھروسہ نہیں ہے کہ تم کسی کو پکڑ کے کہہ دو یہ ہے. تم جسے کہہ دو گے اس کا کچھ نہیں معلوم کل کیا ہو جائے. لیکن میں نے جس کو بھیجا ہے وہی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بہت سے ایسے نبیوں کے دور میں ہوا کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوا، سو وہ ایمان لے آئے. آپ کے نبی کے دور میں ہوا، سو وہ ایمان لائے، مکے میں ایمان لائے، مدینے پہنچ کے مرتد ہو گئے. تو اب جب مرتد ہو گئے تو اگر کہہ دیا ہوتا کہ پیروی کرو تو وہ جہاں گئے تھے وہیں لے جاتے، اپنے پیروں کو لے جاتے کہ نہیں لے جاتے. ارے نہیں کیا کہ آپ کے سامنے نہ معلوم کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ظلم ہوئے اور اس کے بعد پھر اس ظلم کی توجیہ کی گئی. ایک خطا اجتہادی رہی. آج خطا اجتہادی کہہ کے بغل سے نکل جاتے ہیں. اب خطا اجتہادی کون سی چیز ہے؟ ظالم ظالم ہے، کھل کے کہو ظلم کیا. اگر کہہ دے تو بنایا تھا نا، تو پکڑے جائیں کہ بنایا کیوں ایسے ظالم کو. قرآن کہہ رہا ہے اس کی پیروی نہ کرنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو خطا جو ہے کرتا ہے جو خطا کار ہے، لیکن جسے ہم نے بنا کے بھیجا ہے وہ خطا کار نہیں ہے، وہ محفوظ ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی. وہ معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ بولتا تک نہیں ہے مگر یہ کہ جب میں کہتا ہوں تو بولتا ہے. اس کا ارادہ میرا ارادہ ہے، اس کی کیفیت میری کیفیت ہے. لہذا اگر آپ مر گئے تو ہم نے بتا دیا کہ اگر ایمان لے آیا تو اس قابل نہیں ہے کہ مومن ہو گیا تو پیروی کر لیجئے. آپ وجہ سمجھ میں آئی کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں کب پلٹ جائے. اب اس کے بعد اللہ خبر بھی دے رہا ہے کہ کب پلٹے گا. اب بتائیے جس اللہ کی نگاہ میں پلٹنا موجود ہو وہ کیسے کہہ دے کہ اس مومن کی پیروی کر لینا؟ کہہ سکتا ہے نہیں ہے. یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، لاؤ ڈھونڈ کے. کہا ان ماتا او قتل، اگر آپ مر گئے یا قتل کر دیے گئے، فانقلبوا علی اعقابہم، تو یہ سارے کے سارے اپنے پچھلے پیر پلٹ جائیں گے. پچھلے پیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس پیر سے آئے تھے جہاں سے وہیں چلے جائیں گے. توجہ ہو گئی بات نہیں یا نہیں ہوئی؟ تو جب پچھلے پیر پلٹ جائیں گے تو ان کا بھروسہ ہی نہیں ہے. تو کہاں سے آئے تھے؟ کیا کوئی پیدائشی مومن تھے؟ نہیں تھے نا. سبھی مان لے آئے تھے. سبھی تو بت پوج رہے تھے، سبھی کافر تھے، سبھی مشرک تھے، اور کفر و اشراک سب کر کے اس کے بعد ایمان لے آئے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، قرآن ہے یہ، اگر یہ مر گئے اور قتل کر دیے گئے، فَانْقَلَبُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، تو یہ سب کی سب پلٹ جائیں گے اپنے پچھلے پیر.
اور اگر پلٹ گئے تو پلٹ جائیں، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں لیں گے، اللہ کو حاجت نہیں ہے ان کی۔ تو اللہ نے خبر دے دی نا کہ پلٹ جانے والے ہیں، توجہ کرو میری بات پر۔ تو جب پلٹ جانے والے ہیں تب ان کی پیروی کیسے ہے؟ اب پیروی نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیے کہ صاحب سبھی تو ایمان لائے تھے تو سبھی پلٹ گئے، ایسا کیسے پلٹ جائیں گے؟ کہاں ممکن ہے؟ اب بھیا میں نہیں جانتا ہوں کہ پلٹ گئے اور پلٹ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ بس یہ بتاؤ مجھے۔ اللہ اگر سچا ہے تو پلٹے ضرور، اور اگر جھوٹا ہے تو قرآن غلط، ایمان ہی نہیں، پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن تو صاف کہہ رہا نا، اگر آپ مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو فانقلبوا، تو یہ پلٹ جائیں گے۔ تو اب ضرورت ہے نا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں کہوں میرے بعد یہ سب چلے جائیں گے، پلٹ جائیں گے، تو اب مجھے ضرورت ہے کہ میں پہچنواؤں کہ کون نہیں پلٹنے والا۔ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کیجئے آپ۔ تو اب ضرورت ہے کہ میں پہچنواؤں کہ کون نہیں پلٹنے والا۔ اب تو سمجھ میں آیا کیوں چادر تنوائی تھی۔ اسی لیے چادر تنوائی تھی کہ جو اس چادر کے اندر آ جائیں گے وہی نہیں پلٹنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور جیسے ہی اس چادر میں حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ اور دیگر بیویوں نے بھی کوشش کی کہ اس چادر میں جائیں، کہا یا رسول اللہ ہم آ سکتے ہیں؟ کہا نہیں، تم خیر پہ ہو۔ ام سلمہ کو کہا تم خیر پہ ہو مگر یہاں نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا نا چادر کے اندر۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے صحیح مسلم میں بھی، صحیح بخاری میں بھی، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بہرحال یہی میرے اہل بیت ہیں۔ ہو گیا؟ اب اہل بیت بھی یہی ہو گئے، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اور 6 مہینے نبی اپنے دنیا سے جانے سے پہلے انہی کے در پہ آگے کہتے تھے السلام علیک یا اہل البیت۔ تو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ چلیے اٹھانے آتے تھے، جگانے آتے تھے، ٹھیک ہے جگانے ہی صحیح آتے تھے، لیکن کم سے کم یہ تو بتا رہے تھے کہ میرے اہل بیت کوئی اور نہیں آئے۔ توجہ کریں آپ، یہی تو بتا رہے تھے کہ یہ میرے اہل بیت، السلام علیکم یا اہل بیت۔ اب اس کے بعد جب نبی جانے لگے تو نبی نے بھی فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں جس کی تمہیں پیروی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالم نہیں ہے۔ کون کتاب؟ اللہ۔ اللہ کی کتاب میں ظلم نہیں ہے، لا ریب فی، اللہ کی کتاب لا ریب۔ اب اس کے بعد کہا وَإِطْرَتِي وَأَهْلُ بَيْتِي، میری اطاعت اور اہل بیت۔ تو جیسے کتاب اور اہل بیت ساتھ میں چھوڑا تو دونوں جیسے کتاب لا ریب ویسے ہی اہل بیت بے عیب، ان کو بھی ویسے ہی پاکیزہ چھوڑا۔ اور دلیل کیا ہے پاکیزہ ہونے کی؟ لفظ پر غور کرنا۔ دلیل یہ ہے کہ اطاعت کی ہے، لفظ استعمال فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، یعنی جب تک تم ان کی اطاعت کرتے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو معلوم ہو گیا گمراہی اہل بیت اور قرآن کے چھوڑنے میں ہے، اور ہدایت اہل بیت اور قرآن کے پکڑنے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیے اس سے بہتر۔ اہل بیت اور کتاب سے متمسک ہو جاؤ، ما ان تمسکتم بہما، بین الفریقین متفق علیہ۔ تمام عالم اسلام اس حدیث کو مانتا ہے۔
نبی آخری وقت کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ اب میں اس طرح سے آپ کو کہیے تو اس طرح سے کہہ دوں. نبی کیا کر رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین. تارک کے معنی ترک کرنا، روز بولتے ہیں آپ. ترک معنی چھوڑنا. تو نبی چھوڑ رہے ہیں. بات واضح ہو گئی. نبی چھوڑ رہے ہیں، نبی بنا نہیں رہے ہیں. ارے اللہ، نبی چھوڑ رہے، بنا نہیں رہے ہیں، جال نہیں کر رہے ہیں. اللہ جال کرنے والا ہے. انی جعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنانے والا ہوں یا ابراہیم. تو جال اللہ کا کام ہے اور نبی کا کام جال نہیں ہے، چھوڑنا ہے. یعنی جو نبی نے بنایا اسے، جو اللہ نے بنایا اسے نبی نے چھوڑ دیا. ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، کتاب و اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی بھی تم ان سے تمسک اختیار کرو گے تو کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی گمراہ نہیں ہوگے کیا معنی؟ یعنی ہدایت پر رہو گے. توجہ رہے، یہ اہل بیت ہیں، یہ گمراہ نہیں کریں گے، ہدایت پر رکھیں گے. یہ ایک جگہ حدیث آئی. اب جب پیغمبر معراج پر گئے تو اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے، تمام عرفاء لکھتے ہیں، اہل سنت شیعہ دونوں، کہ پیغمبر کو ایک ندا آئی، یا محمد ارفع راسی، اے محمد تم اپنے سر کو اٹھاؤ. جیسے ہی آپ نے سر اٹھایا آپ نے کہا بشر بعلی، علی کو میرا سلام کہو اور بشارت دو. اور کیا چیز ہے یہ حدیث سب نے لکھی. کہا آپ نے فرمایا علی امامو، علی امام ہیں. کن کے امام ہیں؟ من آتانی، جس نے ہماری اطاعت کی. ایک جگہ پہ ہے علی امام ہیں من اولیائی، جتنے ہمارے ولی ہیں ان سب کے علی امام ہیں. والنور من آتانی، اور جو میری اطاعت کرتا ہے ان سب کے یہ نور ہیں. اور وہیں پر ایک لفظ استعمال فرمایا کہ رایتو الہدا، یہ ہدایت کے پرچم ہیں. دوسری جگہ پر ہے علم الہدا، یہ ہدایت کے پرچم ہیں. ابھی آپ کو پڑھا اہل بیت وہ ہیں، اگر تمسک کرو تو گمراہ نہیں ہوگے ہرگز. جب گمراہ نہیں ہوگے تو کیا ہوگے؟ ہدایت یافتہ. ہدایت کہاں ملے گی؟ اہل بیت. تب جو اہل بیت ہدایت کا پرچم ہوگا وہی تو ہدایت دے گا. تو علی ہدایت کے پرچم، لہذا یہیں سے ہدایت ملے گی. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. پیغمبر نے فرمایا میرا یہ نواسا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. توجہ ہوئی؟ اب یہ ہے ہدایت کے راستے جہاں سے ہدایت ملے گا. اللہ نے بتایا کہ میرے اگر بنائے ہوئے نمائندے اس دنیا میں ہیں تو محمد مصطفیٰ، اور میں ان سے جن کا نام لے رہا ہوں انہیں کو یہ چھوڑ رہے ہیں، یہ ہیں ہدایت یافتہ، یہی تمہاری ہدایت کرنے والے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اس کی پیروی کرتے ہو جس کی ہدایت کی جائے؟ اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو جو دوسروں کی ہدایت کرتا ہے؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سورہ یونس جا کر کے دیکھیے تو معلوم یہ ہو گیا کہ ہدایت جو ہے وہ حسین کے در پر ہے. ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، نجات کی کشتی بھی ہیں اور ہدایت کے چراغ ہیں. اب قرآن کہتا ہے فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ کبھی شقی ہوگا، بدبخت ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. ان کی ذات جو ہے ضمانت ہدایت بھی ہے، ضمانت نجات بھی ہے.
نجات یہیں سے مل لی، اسی لیے کہا ان الحسین باب من ابواب الجنہ، رسول اللہ کی حدیثیں ہیں بین الفریقین، رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہیں، ان الحسین باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازے ہیں حسین۔ یہ تو ایک ہوا، جنت کا دروازہ کہہ دیا۔ دیکھیے مختلف حدیثیں مختلف انداز سے وارد ہوں تاکہ جس طریقے سے آپ کے سمجھ آئے ویسے آپ متمسک ہو جائیے۔ یہ ہے جنت کا دروازہ ہے، داخل دروازے سے ہوتے ہیں، تو اگر جنت داخل ہونا ہے تو حسین سے متمسک ہو تبھی داخل ہو پاؤ گے، اور اگر وہاں جا کے رہنا ہے تو اس کے لیے کہا سید شباب اہل الجنہ، یہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو دیکھیں ہر طریقے سے پہچانوانے کی کوشش کی، ادنا درجہ بھی بتایا، اعلیٰ درجہ بھی بتایا، اور علاوہ اس کے مالک الجنہ، جنت کے مالک بھی یہی ہیں۔ تو آپ ملاحظہ کیجئے جنت کے مالک کیسے ہو گئے۔ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن پڑھ لیجئے، سورہ دہر میں جائیے، سورہ دہر میں آپ کو ملے گا 3 دن مسلسل جو روزے رکھے امام حسن امام حسین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ مجمعین، یہ 4 افراد، اور ایک گھر کی کنیز فضہ، اس نے بھی روزہ رکھا۔ آپ سب جانتے ہیں سورہ دہر کہیں چھپایا نہیں جا سکتا، اتنا کھلا ہوا، بلکہ یہ تو وراثت میں جنت اپنی ملکیت جب بنی تو ایسی ہے کہ رجسٹری جیسے ہوتی ہے، یہ قرآنی رجسٹری ہے جنت حسین کے نام، ایسا کہ اب کوئی شک نہ کر سکے۔ اور وہاں پر قرآن میں لکھا ہے جب سورہ دہر نازل ہوا تو کہا کہ یہ ایسے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، انہوں نے 3 دن مسلسل اپنے کھانے کو اس کی محبت میں کھلا دیا، اور فاقہ ویسے ہی پانی پی کے پھر روزہ رکھ لیا 3 دن مسلسل۔ اب اس کے بعد قرآن آیا بڑی تفصیل کے ساتھ اور روشن طریقے سے، اس نے کہا آپ کے لیے یہ جنت ہے، آپ کے لیے دیبا ہے، آپ کے لیے حریر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جنتوں و حریرا بما صبروا، جو تم نے صبر کیا ہے اس پر جنتوں و حریرا، آپ کو جنت اور اس کے پردے اور دیبا اور ساری چیزیں جو ہیں سب آپ کے نام، وقواریر، اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے نام، فضہ بھی، سب کچھ آپ کے نام۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ اس کے بعد آخری آیت کہی، اس سے بڑی فضیلت کچھ آل محمد کی نہیں ہو سکتی، کہ اللہ نے کہا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ ساری چیزیں تو ہم نے آپ کے اس روزے کی جزا میں آپ کو دے دیا، یعنی پوری جنت آپ کے حوالے ہے جزا میں روزے کے۔ تو اب جب مل گئی جزا میں تو اپنی ملکیت ہو گئی نا، اب جب ملکیت ہو گئی، لا نورثو، کوئی اس کا وارث نہیں ہو سکتا جنت کا مگر وہی من کان تقیہ، جو ہمارے ہاں متقی بن کے آئے گا اسی کو وارث قرار دیں گے۔ تب یہ ملکیت ان کی وراثت ہو گئی، اللہ نے لکھ دیا ان کے نام، اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور آپ نے جو یہ روزہ رکھنے کی سعی کی تھی اس کے بدلے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے عمل روزہ رکھنے کا، اور ایک ہے یہ 3 دن مسلسل نیت رکھنا کہ ہر طرح سے بھی ہوگا بغیر کھائے صحیح میں یہ سعی کروں گا کہ روزہ رکھوں گا، تو اس نیت کا میں شکر گزار ہوں۔ توجہ ہوئی آپ کو؟ اللہ نے ملکیت بھی دی، جزا بھی دیا، اس کا شکریہ بھی ادا کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
ان الحسین باب من ابواب الجنہ، تو میں نے آپ کو کیا کہا؟ جنت کا دروازہ، سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار، بلکہ مالک الجنہ، جنت کے مالک، ملکیت بردار جنت۔ اب جب مالک ہیں تو جتنے جنت میں ہیں، بھیا میرا گھر ہے تو میرے گھر میں اب میں اپنے گھر کو مقفل کیے رکھے ہوئے ہوں، قفل ڈالا ہوا ہے، تالا بند کیے ہوئے ہوں، سادہ، اب کتنا سادہ کروں؟ کہتے ہیں بچے نہیں سمجھ پاتے، بوڑھے بھی نہیں سمجھ پاتے، یہاں کے وہ بھی اردو بھول گئے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، وہ بھی منہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کوئی نئی بات بول دی، کیا کوئی نیا ورڈ ہے؟ تو مقفل ہے یعنی تالا بند کیے ہوئے ہوں، مگر صفائی بھی تو چاہیے، گندا ہو جائے گا تو صفائی کے لیے آدمی بھی رکھنا پڑے گا۔ اور اگر میں نے کسی سے کہا بھیا جانا وہاں تو دیکھو وہاں میرا گھر ہے، وہاں جانا، تو ایسے ہی بغیر ایسے کیسے چلے جائیں گے آپ؟ اب آپ کو ہم در پتہ سب بتا کے اور اپنا ایک آدمی وہاں رکھیں گے، اور یہ تھوڑی نہ کریں گے کہ آ کے ہاتھ میں چابی دے دیں، اتنا بڑا اعتماد بھی نہیں ہے، نکل کے چابی لے کے آپ بس جاؤ، کہہ دو میرا ہی ہے۔ میں تو آپ کو دعوت کر رہا ہوں کہ جانا وہاں، تو اب مجھے نوکر بھی لگانا ہے، یہ میرے نوکر ہیں، صفائی بھی رکھتے ہیں، لوگوں کی تیمارداری بھی کرتے ہیں، جو پہنچتے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، میرا گھر ہے، مگر سارے کام کرنے والے کیا کہلائیں گے؟ میرے نوکر ہی تو کہلائیں گے، ہے نا؟ چونکہ پیسے دے رہے ہیں، پیڑ ہیں، تو ویسے ہی وہاں ہے جنت ملکیت آل محمد کی۔ اب جتنے وہاں پر ملائکہ خادم ہیں وہ خادم آل محمد، اسی لیے بی بی نے کہا تمہارا لباس جو ہے وہ خیاط کے گھر میں ہے، تو دروغہ جنت جو تھا وہ خیاط بن کے آ گیا، تو خیاط بن کے آیا تو کیوں آیا؟ خادم ہی تو ہے، خادم جو ہیں وہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں کسی کے گھر کے دوپہر میں بتایا کہ جب حضرت زہرا اکیلے رہیں مدینے میں اور نبی جانے لگے مولا علی کو لے کے، حسنین چھوٹے سے تھے، تو بی بی سیدہ نے فرمایا رسول اللہ سے کہ آپ مجھے کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی گھر میں مرد نہیں ہے، آخر کوئی میرا وکیل تو ہو جو میری وکالت کرے، گھر کا کام کرے، چیزوں کو لے آئے۔ تو فوراً جبریل آیت لے کے نازل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ فاطمہ سے کہو فاتخذہ وکیلا، وہ مجھے اپنا وکیل قرار دیتے۔ توجہ کیجئے آپ، بس نبی نے مسکرا کے کہا بیٹی تجھے اسی پہ چھوڑا، اسی کو وکیل قرار دینے کا حکم آیا ہے، تو اپنا اسے وکیل قرار دے۔ کہا بڑے شوق سے جائیے، اب جب وکیل ہو گیا تو مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو پرواہ کیا ہوتی؟ اس لیے کہ اب سیدہ تو اور آرام کرنے لگیں، علی تھے تو کم سے کم جاتا چلانا پڑتا تھا، اب جب علی نہیں ہے تو کہیں جبریل جاتا چلا رہے ہیں، کہیں بچوں کو حسنین کا جھولا جو ہے اسرافیل جھولا رہے ہیں، تب یہ سارے ملک خادم بن کر اللہ کے حکم سے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لہذا ان سے محبت، اللہ کو طلب، جب تک محبت نہیں کریں گے اس وقت تک پیروی نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی، ظلم کے خلاف آواز یہ اٹھانے والے عین خدا اور ہدایت یہ ہیں، عین مالک جنت یہ ہیں۔ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، اور آدھا حصہ ہے کہ من عاند الحسین ومن عاندہ، جس نے بھی حسین سے بغض رکھا اور دشمنی کی، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، دور سے بھی اس کو مہک نہیں آ سکتی ہے، جس نے حسین سے بغض رکھا۔ یہ ہے اہل بیت جن کی پیروی کرنی، جن کی اطاعت کرنی۔ یہ میسج دے رہے ہیں پیغمبر، ورنہ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی کہ اتنا زیادہ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ارے کس کو پڑھی ہوئی ہے کہ سب کے فضیلت بیان کرتا پھرے؟ یہ فضیلت کے معنی ہی یہ ہیں کہ میرے بعد یہی ہیں، ان کی اطاعت فرض، ان کے پیروی فرض، ان کے پیچھے رہنا،
اسی لیے فرمایا انا ہازان ابنان امامان قاما اوقاتا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، امام ہیں، چاہے یہ بیٹھیں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں۔ سمجھا، یہ بھی بتا دیا بھیا بیٹھنا اور کھڑا ہونا کیا ہے، سوئیں تب بھی امام ہیں، جاگے تب بھی امام ہیں، بیٹھیں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مقصد ہو اس لیے بیان کر رہے ہیں، ورنہ اٹھنا بیٹھنا کھڑے ہونا اس کا کیا معلوم۔ اب علماء نے اس میں معنی نکالا، ہو سکتا ہے کہ نبی کا اشارہ یہ ہو کہ جب یہ سہو کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، تو اعتراض نہ کرنا، اور جب جنگ میں میدان جنگ میں آگے کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں، پیروکار ہو جانا، اعتراض نہ کرنا۔ اسی کو زہیر سمجھ گیا، اسی کو حر سمجھ گیا، تو پلٹ کے آ گیا، کہا بس آپ کی بارگاہ میں ہیں، اس لیے کہ آپ ہی امام ہیں۔ توجہ رہے آپ کو، لہذا یہ پیغمبر نے نشاندہی کی، پہچنوایا۔ یہ شب عاشور صرف حسین کی معرفت کے لیے مخصوص ہے۔ اس شب میں انہی سے محبت، ان کی محبت آپ کو نجات تک لے جائے گی۔ آج نہیں ہے تو ان کی زیارت کرو۔ جو شخص ان کی زیارت کرے، ادنا ترین اس کی فضیلت یہ ہے کہ یغفر لہ الذنب، اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، ما تقدم و تاخر، پہلے کے بعد کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام نے فرمایا، ایک سائل نے پوچھا کہ حسین کی زیارت کی فضیلت کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کمن زارا اللہ فی عرشہ، اس طریقے سے ہے حسین کی زیارت گویا عرش پر اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ مولا اگر امام حسین کی زیارت اتنی بلند ہے کہ گویا اس طریقے سے اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن مانند اس کے ہے کہ اللہ کی زیارت کر رہا ہے، اتنا ثواب ہے، تو پھر آپ کی زیارت کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ روشن ہے، ہماری سب کی زیارت کا ثواب ایسے ہے کہ منظار رسول اللہ، ایسے جیسے رسول اللہ کی زیارت کی۔ ہماری زیارتوں کے ثواب کا وزن ثواب زیارت رسول اللہ، اور حسین کی زیارت کا ثواب وزن ثواب خدا۔ توجہ رہے، اب جتنا ہم میں اور خدا میں فرق ہے، جتنا رسول اللہ میں اور اللہ میں فرق ہے، اتنا ہی ہماری اور حسین کی زیارت میں فرق ہے۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کتنی عظمت ہے بیان کرنے والا، چھٹے امام ہے، سب برابر ہے نا، لیکن دیکھیے برابری اپنی جگہ پہ ہے، خلقت ایک نور کی ہے، مگر فضیلتیں جو عطا ہوئی ہیں وہ کسی کو نہیں۔ آپ کی فضیلتوں میں سے ہے کہ آپ کے خون کی مٹی جو ہے وہ خاک شفا ہے، آپ کے خون کی مٹی خاک شفا ہے، اور کوئی مٹی اتنی زیادہ بافضیلت نہیں ہے۔ مٹی پہ سجدہ کرنا ہے، سجدہ اصل مٹی ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، یہی زمین جو ہے ہمارے لیے جائے سجدہ بھی بنائی گئی ہے، اور طہارت تیمم کے لیے، طہارت کے لیے بھی بنائی گئی ہے مٹی۔ اور اسی لیے سب سے عظیم اگر مٹی ہوتی تو کعبے کی ہونی چاہیے، کعبے سے بہتر کس کی مٹی ہوگی؟ لیکن خاک شفا کربلا کو ہے۔ کیا خوب چار مصرے کہیں ہیں کسی نے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، چار مصروں میں ادا کیا ہے کہ کعبہ عظیم تر ہے مگر کربلا نہیں، کعبہ عظیم تر ہے مگر کربلا نہیں، آرام گاہ فاطمہ زہرا بنا نہیں۔ کعبہ عظیم تر ہے مگر کربلا نہیں، آرام گاہ فاطمہ زہرا بنا نہیں، کعبے کی خاک لائق سجدہ ضرور ہے، کعبے کی خاک لائق سجدہ ضرور ہے، لیکن یہ خاک ہے، خاک شفا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
ان کی محبت، رسول کی محبت، من احب الحسین احبنی من احب حسنا، جس نے بھی حسن سے محبت کی، حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی. اور ظاہر ہے کہ جس نے رسول سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا. رسول کی محبت اللہ کی محبت کا معیار ہے. اور اسی لیے فرمایا من فارق علیاً فقط فارقنی، جس نے بھی علی سے جدائیگی اختیار کی اس نے مجھ سے جدائیگی اختیار کی. ومن فارقنی فارقن اللہ، جس نے مجھ سے جدائیگی اختیار کی گویا اس نے اللہ سے جدائیگی اختیار کی. آپ ملاحظہ کریں کہ یہ سب ہدایت کے منار ہیں، انہی کی پیروی جو ہے آپ کے لیے ہمارے لیے ضامن نجات ہے. امام حسین علیہ السلام یہ شب جو 9 تاریخ کی ہے مہلت لی ہے آپ نے صرف عبادت کے لیے، اور یہ شب عبادت میں گزاری، مہلت لی ہے کہ عبادت اور سوائے عبادت کے کچھ بھی نہیں کرنا. اور وہ لوگ نہیں دے رہے تھے، فیصلہ تھا کہ اسی شب وہ لوگ جنگ کریں گے، رات میں حملہ کر دیں گے. آپ نے پیغام دیا کہ ہمیں یہ رات چھوڑ دو، کل دن میں جو چاہے کر لینا. مثبت جواب زیادہ قابل اعتبار نہیں تھا، اس لیے حضرت نے چاروں طرف خندق کھلوایا، خیمہ گاہ کے چاروں طرف خندق کھدوا دیا. عزیزو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیویاں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے. آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو ہے قیمت ور جو ہے وہ پانی ہے، مگر یہ اس کے لیے اندازہ ہوگا جو ایسے حالت میں ہو کہ پانی نہ مل رہا ہو اور پیاس سے دم نکل رہا ہو. اب اس کے بعد کوئی پانی دکھائے دور سے تو پوری سلطنت دے کے پانی پی لیتا ہے. بہت قیمتی چیز، لیکن اس پر پہرا لگا دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے آلاتش کر رہے ہیں. یہ حسین وہ ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں جب معاویہ نے پہرا لگا دیا تھا، مولا علی کے سپاہی پیاس سے بلکنے لگے اور مولا کی طرف سب نے اپنی تلواریں پھینک دیں اور کہا ہم جنگ نہیں کر سکتے جب تک پانی نہ مل جائے. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ کھٹاک سے خیمے سے ایک جوان باہر نکلا اور گھوڑے پہ سوار ہوا، اپنی تلوار کھینچی اور کہا آؤ میرے ساتھ. ابھی یہ گھوڑے پہ سوار ہی ہوا تھا کہ ایک جوان اس کے قدم سے لپٹ گیا اور اپنے آنکھوں سے لگانے لگا قدم کو. کہا آقا آپ نہ جائیں، ہمیں اجازت دیں. کہا نہیں، یہ میرا مقام ہے. الغرض حسین علیہ السلام نے وہ نہر فرات جہاں پر معاویہ نے پہرا لگا رکھا تھا اس کو قبضہ کیا، قبضہ کر کے اپنے صحابیوں سے کہا کہ آؤ پیو. تو جتنے جنگ صفین میں صحابی مولا تھے سب پینے کے لیے آگے بڑھے. معاویہ کے لوگوں نے سوچا کہ اب ان کا قبضہ ہو گیا، اب ہم بلکیں گے. حسین نے اعلان کیا پانی پہ کوئی پہرا نہیں، جو چاہے پی لے، چرند پرند جانور انسان سب پیئیں گے. یہ وہ حسین ہیں جنہوں نے صلاح عام کیا. معاویہ نے بند کیا مگر معاویہ کے لیے پانی کھول دیا. پورا قافلہ فیض یاب ہوا، پورا لشکر فیض یاب ہوا. آج اسی حسین پہ پانی بند کیا. اور ایسے نہیں، یہ بھی آپ ملاحظہ کریں، جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو جنگ صفین کے درمیان ایسی کیفیت تھی کہ جو لوگ تھے وہ بہت گھماسان کا رن ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی اور ڈر کے مارے شامی پیچھے ہٹنے لگے. کوفے کے لوگ مولا علی کے ساتھ متواتر جنگ کرتے آگے بڑھ گئے اور ایسا ڈر آئے کہ ان پر قبضہ کر لیا. وہ بھاگنے لگے.
فوج بالکل قریب ہو گئی معاویہ کے خیمے سے اور چاہا کہ نیزہ ادھر ماریں. مولا علی اپنے گھوڑے کے زین پر بلند ہو کے پکارے کہ ابدا خیمے میں نیزہ نہ مارنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. واپس آ جاؤ، بس ہو گیا، چھوڑ دو. آپ دیکھیے خیمے میں نیزہ نہ مارنا، یہ علی کی سیرت ہے. اور یزیدیوں کی سیرت، معاویہ کی اولاد کی سیرت یہ تھی کہ جیسے ہی حسین شہید ہو گئے ویسے ہی اعلان کر دیا کہ خیموں میں آگ لگا دو، خیموں کو لوٹ لو. ایسے نہیں بلکہ اس طرح سے کہ جب فوجیں آتی تھیں تو خیمے کے چاروں طرف گھوڑے دوڑاتی تھیں تاکہ ان کے خوف بیٹھ جائے. ابھی 10 محرم سے پہلے اسی لیے آپ نے خندق کھدوایا تھا. یہ ایسا نہیں کہ شب میں یہ یہاں شب خونی کر دیں، حملہ کر دیں. اور روایتوں میں ہے کہ جب گھوڑے دوڑائے جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ عورتیں دہل جاتی تھیں. عزیزو، اسی دہلن میں مادر علی اصغر رباب کا شیر خشک ہو گیا تھا. سارے حسین کے صحابی 7 محرم سے پیاسے ہوئے، اس لیے کہ ایک قطرہ پانی خیمے میں نہیں تھا. لیکن علی اصغر 4 محرم سے دودھ نہیں پا رہے، اور دودھ کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی. ماں کا دودھ خشک ہو گیا اور 7 محرم سے پانی بھی نہیں پا رہے ہیں. عزیزو، اسلمت حسین علیہ السلام پر کتنی بڑی مصیبت ہے. صبح سے لے کے شام تک ایک ایک شہید ہو رہا ہے. یہ پہلے لے کے کھڑے ہو گئے. مجھے تو آج دیر تک مصائب پڑھنا تھا. بہرکیف میں تو پڑھوں گا تھوڑی دیر آپ کو کہ آپ گریہ کریں. شب عاشور ہے. شبیہ نکالنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے، ذاکر کے سامنے لے کے کھڑے نہیں ہوا جاتا. لیکن یہ کہ آپ ہیں تو کھڑے رہیے اب، مگر مصائب ہوتا رہے گا. سیکھیے، آداب سیکھیے، طریقہ سیکھیے. عزاداری کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، نہیں معلوم تو پوچھا کیجئے. اپنے عظمت بن جائیے لیڈر. سب لوگ جن کو نہیں معلوم وہ بھی کرنے لگتے ہیں. بند جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد نکالا جاتا ہے. سامنے لے کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، آپ اتر آئیے. تو ہم نے تو مصائب ہی نہیں پڑھا ابھی. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. آپ سیکھ لیے، آئندہ کے لیے کوئی بتائے گا نہیں آپ کو. مجبوراً مجھے یہاں سے کہنا پڑا. آپ اگر پوچھے ہوتے، سیکھے ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آج کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہی طریقہ ہے آپ کا. لیکن پھر بھی مصیبت حسین، پیاس کا یہ عالم ہے کہ بچہ تڑپ رہا ہے پیاس میں. آپ ہماری طرف متوجہ رہیں. یہ شب خاص شب ہے، گریہ کا شب ہے، رونے کی رات ہے. صرف رونا ہے حسین پر. ہم نے فضائل سب چھوڑ دیے، نہیں پڑھے، صرف اس لیے کہ روئیں گے. امام حسین پر رونا ہے. مصیبت کی انتہا یہ ہے. اور بچے کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ روایات میں یہ فقرے آئے ہیں کہ اس طرح علی اصغر پیاس سے منہ کھولتے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو تو وہ کیسے منہ اپنا دہانہ کھولتی ہے. عزیزو، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ محرم میں مچھلی کھانا کیوں منع ہے. منع کوئی شریعت میں کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ہر لذیذ کھانا منع ہے. آج شب عاشور ہے، آپ گوشت کاٹ کے نظر دلائیے خوب اور کھائیے گوشت. لیکن حسین کا گھر لٹ رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ جلے بھنے جو اناج ہے اسے کھائیے، اپنے اوپر جبر کیجئے. پوری زندگی تو کھانے میں گزار دی ہے، کم سے کم ایک ہی شب منا لیجئے. تو غور کیجئے. کیوں پوچھتے ہیں کیوں منع ہے؟ منع نہیں ہے. احترام علی اصغر میں مچھلی نہیں کھائی جاتی کہ اس لیے کہ مچھلی کو دیکھ کے علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے. کہ وہ بچہ، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، ہمارے گھر کے افراد ایسے ہی گزرے ہیں جنہوں نے 10 دن تک گرم پانی پیا، سینے پہ ہاتھ رکھا، ہائے حسین وائے حسین کہتے رہے. کالا لباس
جو مہینوں سالوں پرانا ہوتا تھا پہنا. کوئی خوشی کی جگہ نہیں ہے، یہ غم کا مقام ہے. اور سیاہ لباس پہننا یہ علامت عزاداری ہے. زینب اولیاء جب لوٹ کے مدینہ جانے لگی اور یزید نے ان کے عماریوں کا انتظام کیا تو اس میں دیبا و حریر کے پردے ڈالے. تو آپ نے پکار کے کہا سید الساجدین یزید سے کہہ دو ہم عزادار ہیں، ہمیں ایسے پردے نہیں چاہیے، ہمارے ہودجوں پر عماریوں پر سیاہ پردے ڈالے جائیں تاکہ یہ علامت پتہ چلے کہ ہم عزادار ہیں، ہمارا حسین شہید کر دیا گیا. ہم جو ہے ایسے ہیں عزیزو. حسین کا بچہ اتنا پیاسا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں پیاسے ہیں. حضرت سکینہ بچوں کو تسلی دیتی ہیں، عباس کے پاس لے کے مشق آتی ہیں، چچا پانی کا انتظام کیجئے. یہ سکینہ اتنی پیاسی ہے کہ بار بار آواز لگاتی سب کی طرف سے، نعرہ اور صدائے علاتش بلند ہوتا ہے. خیمے میں پیاس کا یہ عالم ہے. سب سے پیاسے علی اکبر، سب سے پیاسے علی اکبر جو کہ خیمے میں نکلے جب تو چہرہ متغیر اور میدان سے پلٹے جب تو صرف پیاس کہہ کے مانگا پانی. لیکن علی اکبر 18 سال کے تھے. میں کہوں گا مولا آپ پھر بھی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے کے بچے کی پیاس عزیزو عجیب و غریب ہے. میں نے ایک مجلس میں آپ سے بیان کیا تھا کہ شیخ جعفر شستری نے لکھا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ انداز شہادت مختلف ہے. ہوتا یہ ہے پہلے گھر والے شہید ہوتے ہیں، پھر غیر شہید کیے جاتے ہیں. لیکن مقتل کربلا میں سب سے پہلے اصحاب شہید ہوئے، پھر اس کے بعد گھر والوں میں بھی طبقے وار پہلے جو ہے بنی عمام شہید ہوئے، اس کے بعد پھر بنی علی، پھر اس کے بعد حسین کے فرزند آگے بڑھے جن کو سب سے پہلے جانا چاہیے. تو انہوں نے لکھا کہ یہ نگاہ امامت تھی، یہاں امامت دیکھ کے اجازت دیتی تھی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو جتنا پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس طرح سے مجھے اجازت دیتے تھے امام. میں اتنا کہوں گا عزیزو، سب سے چھوٹے تو علی اصغر تھے، وہ حسین سے پہلے علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے. اوہ اللہ، کتنا زیادہ پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت علی اصغر میں تھی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو رو، یہ رونے کی شب ہے. حسین کا 6 مہینے کا بچہ جب حسین کو پکارا حسین آؤ، علی اکبر کی شہادت کے بعد اب کوئی نہیں ہے. یا حسین سوچ کے آ رہے ہو، اب نکل کے نہیں رہے ہو، آؤ آؤ ہمارے مقابلے میں آؤ یا کسی کو بھیجو. اب تو کوئی بھی نہیں بچا، صرف ایک علی ابن الحسین جن کو خدا کی مصلحتوں سے غش آ گیا ہے، وہ غش میں ہیں. آنکھ کھلتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں پھپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ کہا بابا بیٹا در خیمہ پہ ہیں. پھپھی اماں کیا ہوا؟ عزیزو یہاں تک کہ جب حسین آئے تو ان کو دیکھا، علی ابن الحسین نے تو ان کے تمام تیر ہے. کہا پھپھی اماں میرا بابا تنہا بچے، بھیا علی اکبر کدھر گئے؟ کہا لال کوئی نہیں ہے سوائے تیرے اور میرے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو اور جیسے ہی آواز لگایا حسین آؤ آؤ یا کسی کو بھیجو تو حسین چلے. کس طرح سے در میں خیمہ کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں. خدا جانے کیا انتظار ہے. ایک مرتبہ کان میں رونے کی آوازیں ٹکرائیں. آپ نے مڑ کے دیکھا، زینب نے کہا بھیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. جانتے ہیں کب؟ جب ان لوگوں نے پکارا کہ حسین آ، تو مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، خیمے کی طرف دیکھا، کوئی نہیں. تو کہا حل میں ناصر، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. عزیزو جیسے ہی یہ آواز اٹھی علی اصغر نے جھولے سے گرایا. زینب نے کہا آقا علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا. آپ نے مڑ کے ہاتھ بڑھا دیا، کہا ناول نہیں، لاؤ میرے لال کو لاؤ. عزیزو دیا گیا، رباب لے کے آئیں
اور لانے کے بعد حسین کے ہاتھوں پہ ڈال دیا، علی اصغر کی آستینوں کو الٹ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی میدان میں جاتا تھا اپنے ساتھ تلوار لے کے جاتا تھا، زرہ پہن کے جاتا تھا۔ ہاں، علی اصغر کے ساتھ زرہ نہیں ہے۔ حسین نے اپنے ہاتھوں پہ سوار ہو کے گھوڑے پہ جاتا تھا، ہر فارس، لیکن علی اصغر کا مرکب حسین کا ہاتھ تھا۔ عزیز لیا اور لے کر کے قریب آئے اور اپنی عبا کا دامن ڈال دیا اوپر۔ لوگوں نے سوچا حسین کیا قرآن لا رہے ہیں؟ عزیزیں لے کے آئے کس لیے؟ اپنی پیاس کی حجت کے اتمام کے لیے۔ حسین نے یہ آخری حربہ اختیار کیا کہ دلیل پیش کریں کہ میری معصومیت کا آخری حجت یہ ہے۔ عزیزوں، پیاس اور آتش اس قدر ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، آپ بے چین ہیں، تھوڑا رو لیں، لیکن اس لیے عزیزوں لکھا ہے کہ آپ نے زمین پر لا کے لٹایا، جلتی ہوئی ریت پہ لٹانے کے بعد ایک مرتبہ کہا، اے فوج اشکیا، دیکھو اگر مجھے تم سمجھتے ہو خطا کار تو یہ بچہ تو خطا کار نہیں ہے، اسے ایک جرعہ پانی پلا دو۔ اور یہ کہہ کے آپ نے بیٹے سے کہا، اے لال ذرا سا اتمام حجت کر دے۔ عزیز حسین نے سوال آپ نہیں کیا، اے معاذ اللہ حسین اور سوال آپ، اے معاذ اللہ اتمام حجت تھی۔ اے عزیز جیسے ہی کہا لال اتمام حجت کر، علی اصغر نے سوکھے ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان پھرائی، ظالم جتنے تھے منہ پھیر کے رونے لگے۔ پسر سعد نے دیکھا مجمع پلٹ رہا ہے، کہیں حسین کے ساتھی نہ ہو جائیں، اور ملا کو دیکھ کہا یکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اور ملا نے تیر کھینچا، جیسے ہی تیر چلانا چاہا حسین نے بچوں کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ عزیزہ یہ تیر علی اصغر کے گلے میں لگا، چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ اتنا زیادہ تیر وزنی تھا اور 3 شعبے کا تھا کہ گلے پہ لگا تو بچہ فنقلب السبیل، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، تیر کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکا۔ حسین نے تیر کو بازو سے نکالا اور آہستہ سے علی اصغر کے گلے سے کھینچنا شروع کیا۔ عزیز ہاتھ میں علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا اور اسی طریقے سے چاہا کہ عرش کی طرف پھینکیں۔ آواز آئی حسین ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، ایک قطرہ آب نہ آئے گا قیامت ہے، زمین پہ چاہا پھینکیں۔ آواز آئی حسین یہ وزن ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک دانہ رویا نہ ہوگا قیامت تک، تمہاری امت تمہارے نانا کی امت کا خیال کرو۔ وہ حسین نے لیا اور روکیا، مدینے کا آواز دیا، صلی اللہ علیہ یا جدہ، اے میرے نانا آپ پہ لاکھوں سلام درود، آپ گواہ رہیے گا۔ اس خون کو حسین نے چہرے پہ لگا لیا۔ عزیزوں پوچھتے ہو کہ خون نجس ہے؟ بتاؤ علی اصغر کا خون حسین کا خون نجس سمجھتے ہو؟ حسین نے علی اصغر کا خون چہرے پہ مل لیا، ایسے ہی اپنے نانا سے جا کے ملاقات کروں گا۔ عزیزوں روایتوں میں ہے بچے کو گود میں لیا، آج کل صبح آپ عمل کریں گے اور وہاں ایک عمل کرتے ہیں، بچے کو جیسے ہی لیا گود میں، اب خیمے کی طرف لے چلے، اب سوچنے لگے رباب نے تو دیا تھا پانی پلانے کے لیے، میں بچے کو لے کے آیا مگر ظالموں نے قتل کر دیا، میں رباب کو جواب کیا دوں؟ کبھی جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے 7 مرتبہ گئے اور 7 مرتبہ پیچھے ہوئے۔ جیسے ہی پہنچے خیمے کے در پر پکارا، رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ عزیزو سن سکو تو سنو، لکھا یہ ہے کہ رباب دوڑ کے آئیں کہ اپنے بچے کو دیکھیں کہ وہ سیراب ہو کے آیا ہے، بچہ پانی پی کے آیا ہوگا، لیکن جب آئیں اور نگاہ بھر کے دیکھا تو کیا کیا تھا؟ حسین نے ایک رومال گلے پہ علی اصغر کے باندھ دیا تھا، اس میں چھید دیکھا، آپ نے دیکھ کر کے دیکھا کہ بچے کا سر ڈھلکا ہوا ہے، جیسے ہی دیکھا من کا ڈھلا،
آواز دیا یا بنیا اب مثلک تنہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز و حسین نے رباب کے ہاتھ میں بچے کو دیا اور دے کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، رباب بھی رو رہی بچے کو۔ اس کے بعد سر اٹھایا، اٹھا کے کہا رباب میں تم سے شرمندہ ہوں اس لیے کہ تمہارے لال کو لے گیا تھا پانی پلانے۔ عزیز رباب نے فوراً آگوش سے آپ کے آگوش میں ڈال دیا، کہا مولا آپ میرے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں؟ ارے میرے 1000 علی اصغر ہو تو آپ پہ فدا، یہ میرا لال فدا آپ پر۔ عزیز حسین نے لیا، مجلس تمام کیا، ابھی یہ جھولا اٹھا رہے ہیں، آج سے جھولا خالی ہو گیا۔ عزیز کیوں خالی ہو گیا؟ وہ یہاں پہ ایک سوال ہے۔ سبت حسن صاحب خطیب اعظم نے کہا کہ میں اپنے امام سے پوچھوں گا کہ اے میرے مولا آپ تو جانتے تھے کہ اگر ہم لے جائیں گے تو یہ ظالم پانی نہیں دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے، تو پھر آپ لے کیوں گئے؟ عزیزو یہ مصلحت امامت ہے، اتمام حجت کے لیے لے گئے۔ لیکن ہاں یہ تو بتاؤ اگر علی اصغر کو چھوڑ دیتے تو ایک بچہ 2 طریقے سے پلتا ہے، یا جھولے میں رہتا ہے یا ماں کی آغوش میں۔ ارے حسین کے بعد خیمے میں آگ لگے گا، ماں بہنوں کے رسن بندھے گی، جھولا لوٹا جائے گا، علی اصغر رہتا کہاں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز لے کے چلے حسین، میں نے مجلس تمام کر دی، آج علی اصغر کی یاد میں جھولا اٹھاتے ہیں، پشت خیمے پہ گئے، اپنے ذوالفقار سے زمین کھودی اور کھود کے ننھی سی قبر بنائی، اس میں علی اصغر کو لٹایا اور لٹا کے فرمایا اے زمین کربلا میں تجھے ایک امانت دیتا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ عزیزو مٹی ڈالی، پانی نہ تھا، حسین اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے قبر گیلی ہو گئی، اور اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ننھی سی قبر بنا کے، بس ایسے ہی حسین کھڑے ہوئے، ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی، چہرے پہ خون، خیمے کی طرف چلے۔ اب حسین کی نوبت آئے گی، لیکن عزیزو جس کربلا کی زمین میں دفن کر کے چلے گئے تھے کیا کہا؟ کہا تیرے لیے امانت رکھتا ہوں، تو کیا زمین تو نے امانت رکھا؟ عزیزو یازدہم کی صبح سمر نے بچے کو اپنے نیزے سے قبر سے نکال کے بچے کے گلے کو دو کیا۔ ارے عصر عاشور کا منظر فلا، یا رباب کوٹی زینب و حسینہ و محمد و علی ماتم حسین یا حسین۔